قربانی کے دنوں میں یہ جو دوسری قربانی کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کو بھی ہمیں خوشی سے قبول کرنے کی، اپنانے کی، ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے سے اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں۔ عید کے دنوں میں یہ عیدی کا تحفہ اپنے سارے دوستوں کو، احباب کو بھجوائیں۔ آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید کی مبارکیں۔ قربانی کے دنوں میں ایک اور قربانی، سبحان اللہ، ایسی مزیدار قربانی آپ سن کے حیران اور خوش بھی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عید کے موقع پر لاکھوں روپے کے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو ماشاءاللہ بے دریغ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور بلا جھجک استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا جذبہ ہے جو اس سب کچھ کرنے پر اکساتا ہے؟ اس جذبے کے پیچھے صرف اور صرف ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق، یہ وہی شوق ہے جو محنت سے کمائے پیسے کو خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ کسی کو کیا ضرورت ہے یوں اپنے پیسے لٹائے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم جیسے اپنے مال کو قربان کرتے ہیں اور اس کا اجر ہماری سوچ سے کئی گنا زیادہ حاصل کرتے ہیں، قربانی کے جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں اور بھیڑ دمبے کے جتنے اون کے ایک ایک رواں ہوتا ہے، اتنی نیکیاں قربانی کرنے والوں کو دی جاتی ہیں۔ ان بالوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اللہ کے راہ میں قربانی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے زیور اور اپنی قیمتی چیزیں بھی بیچ کر الحمدللہ قربانیاں کرتی ہیں۔ غریب اور محتاج خواتین کو خود اپنی طرف سے گوشت بھیجتی ہیں، اپنے کھانوں میں ان کو حصہ دار بناتی ہیں۔ یہ قربانی کی عظیم سنت ابراہیمی تو سال میں ایک مرتبہ ہم پر واجب ہے، جس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسی لائق ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان پر دل و جان سے عمل کیا جائے۔ انہی نیک خواتین کے شوہر اگر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک سے زائد شادی کرنا چاہیں تو اس عظیم سنت میں یہ عورتیں خود رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا سال میں ایک بار عورت کی مدد کر دینا اور اس کو اپنے کھانوں میں شامل کر لینا، یا رمضان میں زکوٰۃ کی مد میں 2-4 ہزار دے کے چھٹی منا لینا، کیا یہ کافی ہے؟ کچھ عورتیں تو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہوتی ہیں، وہ مستقل بنیادوں پر غریب محتاج عورتوں کی مدد کرتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روکتی ہیں، خلا کی دھمکی دیتی ہیں۔ جب آپ ایک عورت کو ماہانہ ہزاروں روپے دے کر مدد کر سکتی ہیں تو اپنے شوہر کی مرضی سے کسی عورت کو اپنے گھر میں ایک پورشن میں الگ ان کا جو کوارٹر ہے اس میں سرونٹ کوارٹر بنا ہوا ہے اس میں آپ کیوں نہیں ان کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جگہ دے سکتی؟ یہ بہت مشکل کام ہے ہمارے اس ماحول میں، ہندو پاک کے ماحول میں خاص طور پہ یہاں رواج نہیں ہے، کیونکہ ہندوانہ مزاج پایا جاتا ہے یہاں پر۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس مسلمان میں، اسلام میں یہ چیزیں بالکل ممانعت نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں ہر گھر میں اس سنت کو زندہ کیا جاتا تھا، تو ہم نے اس سنت کو زندہ کرنے میں ہماری ترقی ہے، اسی سنت کو زندہ کرنے میں ہماری ترقی ہے۔ جتنا ہماری مشابہت حضور کے مبارک زمانے کے ساتھ ہوگی اتنا ہم پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ جتنی مشکل آپ کسی نیکی کو کرنے میں اٹھائیں گی اتنا ہی بڑا اجر پائیں گی، اور وہ اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں مل جائے تو کیا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو میری بہنوں، قربانی کے برکت والے دنوں میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، بڑی عمر کی بے نکاح بہنوں کے گھر بسانے کے لیے، مطلقہ اور بیوہ اور مجبور اور معذور بہنوں کی بہتر زندگی کے لیے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی قربانی کر دیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی، وہ ہے کہ اس کو ذبح کر دیا، کہ اور بات اللہ نے ہونے نہیں دیا، انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا، اور بیٹا ذبح ہو گیا، یہ اور باتیں اللہ نے ہونے نہیں دیا، اللہ نے اس کی جگہ دمبا ذبح کروا دیا، لیکن انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور یہ بہت بڑا سبق دیا۔ تو اب اسی طرح قربانی کے ان دنوں میں یہ قربانی کریں۔ زندگی نہ جانے کتنی باقی ہے، کچھ پتہ نہیں، جو وقت مل رہا ہے اس میں نیکیاں کمانے کا موقع ضائع مت کیجیے، اس عید پر قربان کر دیجیے اپنی انا جو آپ کو رب کی رضا کے کاموں سے روک رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ قربانی کے دنوں میں یہ جو دوسری قربانی کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کو بھی ہمیں خوشی سے قبول کرنے کی، اپنانے کی، ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے سے اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں۔ عید کے دنوں میں یہ عیدی کا تحفہ اپنے سارے دوستوں کو، احباب کو بھجوائیں۔ آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت
عید کی مبارکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی اللہ پاک کی اس دی ضیافت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں ولحم طیر مما یشتہون اللہ ہم سب کو پرندوں کا گوشت کھلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ ہماری یہ بہنیں جو سوکن بن کے رہنے کی سعادت حاصل فرمانے لگی ہیں، ان کو جو مبارک ہستیاں سوکن بن کے رہتی تھیں، ازواج مطہرات، امہات المومنین اور صحابیات، جنت کے اونچے اعلیٰ ترین درجوں پر ہوں گی۔ اس مشابہت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان پہ آپ کو بھی اکٹھا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔